جب کسی کے متعلق کوئی بات کرنی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، اپنے دل و دماغ میں کسی بات کو بٹھانا ہو کسی کے متعلق، تو پہلے پوری تحقیق کر لینی چاہیے کہ فلاں کے متعلق جو میں بات کر رہا ہوں مجھے یہ کہنی چاہیے یا نہیں، اور جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعہ یا وہ انسان اس کو جھٹلا رہا ہو، اس کی تکذیب کر رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو تحقیق ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک غزوے پہ جا رہے تھے، مسلح تھے اور کافی تعداد میں تھے۔ گزرتے ہوئے راستے کے اندر ایک شخص ٹھہرا ہوا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس شخص نے، اس چرواہے نے صحابہ کرام کو دیکھا، کہا السلام علیکم۔ صحابہ کرام سمجھے کہ شاید یہ موت کے خوف کی وجہ سے اور ہمیں مسلح سمجھ کے یہ ڈر گیا ہے، اور اس نے مسلمانوں والا جو سلام کیا ہے یہ محض ڈر کی وجہ سے اس نے یہ جملہ کہا ہے، دراصل یہ کافر ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، اور جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ بکریاں مال غنیمت کے طور پر لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیں، اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوا۔ تو کہا گیا کہ جب اس نے تم پر سلام کیا، مسلمانوں والی دعا کی، مسلمانوں والا ایک عمل کیا ہے، تو تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ علاقہ کافروں کا ہے، شاید اس وجہ سے یہ بھی کافر ہوگا۔ بھائی جب اس نے سلام کیا ہے، مسلمانوں والا ایک عمل کیا ہے، بڑا عمل کیا ہے، تو تمہیں کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے تھا، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ تو مسلمان تھا۔ تو یہ تو برا عمل ہے، اچھا عمل نہیں ہے، یہ لغزش ہوئی ہے، اجتہادی لغزش۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک دستہ بھیجا مجاہدین کا، جاؤ وہاں سے کچھ جہاد کرو۔ تو ایک دستہ جب گیا تو صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ بھاگ گئے، اور اس دستے میں مقداد بن اسود بھی ہیں۔ ایک شخص پکڑا گیا یا ایک شخص مل گیا، اور وہ اس کے پاس بہت سا مال بھی تھا۔ جب اس نے صحابہ کرام کو دیکھا، کہا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ موت کے ڈر کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو وہیں قتل کر دیا، اور اس کا جو سامان تھا مال غنیمت کے طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب یہ مقداد رضی اللہ عنہ قتل کر رہے تھے یا قتل کر چکے تھے، ان کے صاحب نے ان کو، ساتھی نے ان کو کہا بھی سے اللہ کے بندے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کہا ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچ گیا تو میں یہ کارگزاری ضرور سناؤں گا کہ مقداد اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اگر مجھے حیاتی مل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میری ہو گئی تو اس وسلم سے میں اپنی کارگزاری یہ ضرور سناؤں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوا قافلہ دستہ، تو عرض کر دیا اللہ کے رسول بس ایسا ہوا، لوگ بھاگ گئے، ایک بندہ ملا، اس کو پکڑ لیا، مال تھا اس کو وہیں قتل کر دیا۔ قتل کرنے سے پہلے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے اور مقداد ابن اسود سے کہا مقداد
کل قیامت کے دن جب کلمہ شہادت تیرے خلاف کھڑا ہوگا تیرا کیا بنے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ تیرے مقابلے میں کھڑا ہوگا، تیرے مقابلے میں، تو تیرا کیا بنے گا مقداد؟ تو بنا تحقیق کے میرے دوستو کسی کے متعلق رائے بھی نہیں قائم کرنی چاہیے۔ کسی واقعے کو دیکھیں تو اس کے متعلق بھی اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ کل ایسا ہو بنا تحقیق، بلا تحقیق کے تم نے جو کچھ سوچا ہے یا سمجھا ہے یا کسی سے ایسے کہہ دیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ واقعہ تمہاری تکذیب کر رہا ہو یا وہ بندہ تمہاری تکذیب کر رہا ہو کہ صاحب تم نے جو سنا ہے وہ ایسا نہیں ہے، تم نے جو دیکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ تو حتی المقدور احتیاط کرنی چاہیے، پوری تحقیق کر لینی چاہیے، ورنہ ہمارا تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، اور رائے جو قائم کرتے ہیں محض مفروضوں پہ رائے قائم کرتے ہیں۔ فرض کرو یہ ایسا ہو سکتا ہے، مفروضوں پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو شرعی معاملات مفروضوں پہ نہیں ہیں، وہاں تو گواہیاں چلا کرتی ہیں، تحقیقیں ہوا کرتی ہیں پوری۔ تو اس گناہ سے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تحقیق ہونی چاہیے ہر معاملے کی، بلا تحقیق کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔